ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج ہم کچھ پاکستان اور بین الاقوامی خبروں پر اپنا تجزیہ دیں گے مختصراً۔ آج جو سب سے پہلے تھوڑا سا بین الاقوامی خبروں کو دیکھیں گے، کیونکہ وہاں بھی صورتحال جو ہے نواکا فوکا جو ڈیم جو اڑایا گیا تھا یوکرین کے اندر، جو کہ تھا تو روس کی ملکیت کے اندر، مطلب روس کی زیر استعمال تھا یا ان کے انڈر کنٹرول تھا، اس کو اڑا دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے یوکرین کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے تباہی مچی ہے۔ اور اس کی وجہ سے گو کہ ابھی تک تو ایک دوسرے پہ یہ الزامات لگ رہے ہیں، لیکن جیسا کہ کل وی لاگ میں نے بتایا تھا کہ ہمیں وہاں سے کچھ بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر روس کی جانب سے کچھ لوگوں نے جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کچھ ہمیں ایسی چیزیں بتائیں جس سے پتہ لگتا تھا کہ یہ فالس فلیگ ہے۔ اور آج دوبارہ اسی حوالے سے پیوٹن کا اور اردوغان کا بھی ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اس رابطے کے اندر بھی پیوٹن نے اردوغان کو بتایا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ بنیادی طور پر جو مغربی ایجنٹ ہے زیلنسکی، وہ مغربی ایجنٹ کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں کہ اس کا یہ کارنامہ ہے، اور یہ صرف اس نے اسی لیے کیا ہے کہ ہمیں بدنام کیا جائے، کیونکہ یہ ڈیم ہمارے اس وقت ہمارے علاقے کے اندر تھا یا ہمارے زیر اثر تھا، تو ہمیں یہ ظاہر کرنے کے لیے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ دوسرے بڑے عالمی اداروں کے اندر رشیا کو ملائن کرنے کے لیے یہ کہ انہوں نے کام کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطانی فعل ہے، ہمیں ملائن کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ہزاروں لوگوں کی جانوں کو، انہوں نے ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں لوگ متاثر ہوں گے، ہزاروں لوگ مر بھی جائیں گے، اس میں انہوں نے متاثر کیا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر جو ہے اردوغان سے کچھ بات چیت ہوئی ہے، اور اردوغان نے کہا ہے ان کو، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس کے جو قصہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں ختم کیا جائے، لیکن پیوٹن نے یہ کہہ دی بات واضح طور پہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے، اور آج بھی ہمارا سٹینڈ وہی ہے کہ جو ہم نے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ ظاہر نیٹو کی طرف سے ہوا تھا، وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، اور جو غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، جو مغرب کو سپورٹ کرتے ہیں وہ تو ان کی خیر بات کچھ اور ہے، لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر، یہ جنگ اگر شروع ہوئی تو اس کے پیچھے مغرب اور امریکہ کا ہاتھ تھا، اور انہوں نے جان بوجھ کر اس چیز کو یہ ایشو کریٹ کیا، ورنہ ادروائز نیٹو کو کیا ضرورت تھی جا کے رشیا کے بارڈر کے اوپر بیٹھنے کی، اور اس کو یوکرائن ان کو نیٹو کے اندر یا EU میں شامل کرنے کی۔ تو اس پس منظر میں پیوٹن نے ان کو واضح کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے فوری طور پر ہم ٹھیک ہے جنگ بندی پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس کی ایک ہماری شرط ہے کہ ہم جتنے جو علاقے ہم نے فتح کیے ہیں وہ ہم کوئی بھی واپس نہیں کریں گے، اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ زیلنسکی جو ہے وہ عالمی برادری سے ہمیں گارنٹی لے کے دیں کہ وہ آئندہ دوبارہ یورپین یونین یا نیٹو کو ہمارے رشیا کے بارڈرز کے اوپر لا کر نہیں بٹھائیں گے، اور یہ ظاہر ہے دو ایسی چیزیں جس کو کم از کم امریکہ نہیں مانے گا، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جنگ بنیادی طور پر یہ زیلنسکی یا یوکرائن نہیں لڑا، بلکہ جنگ جو ہے حقیقت میں امریکہ لڑ رہا ہے۔ تو یہ تو ایک صورتحال ہے، اور اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ جنگ مسلسل چل رہی ہے، دونوں طرف سے وار اور پلٹ وار کی جو اس وقت اٹیمپٹ ہو رہے ہیں اس میں بے انتہا نقصان ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 4-5 دن کے اندر جتنے لوگ مرے ہیں، لاشیں ہی لاشیں ہیں دونوں طرف سے، کچھ اس میں سویلینز بھی مر رہے ہیں دونوں جانب، جو 15 مہینے کے اندر جو جنگ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے جتنا کہ یہ 4-5 دنوں کے اندر یہ جنگ ہوا ہے، نقصان جو اس جنگ کی جو 4-5 دنوں میں جو ہوا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک چیز اور جو آ رہی ہے وہ سب سے بڑی خطرناک یہ ہے کہ جو کچھ علاقے جو رشیا کے پاس تھے ان میں سے کچھ علاقوں کے اندر جو ہے کچھ رشیا کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، یہ خطرناک چیز رشیا کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں اور میں نے جو معلومات کی ہیں اس سے یہ ہے کہ رشیا اس پہ شاید قابو پا لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ رشیا کے پاس جو ہے ویگنر گروپ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس دوسرا چیچن لڑاکے ہیں، وہ ان کو وہاں پر بھیج کے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پہ قابو پا لیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جنگ جو ہے انتہائی خطرناک صورتحال کے اندر آ چکی ہے۔ نیوکلیئر کے حوالے سے وہاں بہت زیادہ خطرہ ہے، زیپوریشیا پاور پلانٹ کا میں نے کل بتایا تھا کہ پانی وہاں مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے، اب IAEA کی بھی نظریں وہاں پہ پہنچ چکی ہیں، اور اگر وہاں پہ وہ ایک دفعہ وہاں سے اگر وہ نکلنا شروع ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر پورے یورپ کے اندر ایک بہت بڑی تباہی مچ جائے گی، بغیر جنگ کیے ہوئے سمجھ لیں کہ یہ اس کو یورپ کو سزا مل جائے گی یوکرائن کا ساتھ دینے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پیوٹن بھی اب یہی چاہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو پیوٹن نے اتنی عرصے تک انتظار کیا ہے کہ بڑا کوئی حملہ نہیں کیا انہوں نے، شاید وہ اسی لیے چھوڑا ہو کہ شاید یہ کوئی اپنے ہی موت مر جائیں، اور جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اس حرکتوں کی وجہ سے ان کو یورپ کو خود بہت بڑا نقصان ہو، کیونکہ امونیا کی گیس پائپ لائن توڑنے کی وجہ سے یورپ کو ویسے ہی بہت بڑا نقصان ہوا، اور یورپ کے اس وقت یورپ کے اندر لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسرا اس طرح یہ جو آلودگی کی میں بات کر رہا تھا کہ نیوکلیئر پھیلے گی، ادھر جو کم از کم کینیڈا کے اندر جو ہے نا کچھ ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ بڑے جو زبردست آگ لگی تھی وہاں پہ امریکہ کے کینیڈا کے جنگلوں میں. وہ جنگل جو ہیں وہ جنگل اتنے زیادہ وسیع اور اتنے بڑے جنگلات ہیں کہ ان کو کہیں سے آگ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور بڑی فائٹرز بھی وہاں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی جتنا بھی وہ مطلب ظاہر سی بات ہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، امریکہ بھی اور کینیڈا بھی، مطلب وہ اپنے تمام ایفرٹس وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں سے ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ملی کہ جو ہے یہ کنٹرول ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو گرمی بہت ہے، گرمی کی وجہ سے سارا معاملہ ہے. اور یہ جو گرمی ہوا آپ کو پتہ ہے کہ جو ہوئی ہے گرمی بنیادی طور پر یہ خود امریکہ کی اور جو بڑے صنعتی ممالک ہیں ان کی اپنی ان کی ایک شیطانی ہے سارے معاملات کے. انہوں نے خود ہی صنعتی جو بڑے ممالک ہیں G7 اور G7 ممالک انہوں نے جو اپنے کام کیے ہیں، جو فضائی آلودگی کے حوالے سے انہوں نے جو کوئی بھی ایسا کام جو کہ پروٹوکول تھا وہ اس پروٹوکول کو انہوں نے فضائی آلودگی کے حوالے سے اس پہ انہوں نے دھجیاں اڑا دی. وہ سمجھتے تھے ہم بڑی طاقتیں، کون ہمیں پوچھنے والا ہے. اب ان کے لیے خود یہ چیزیں جو ہیں مصیبت کا باعث بن رہی ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ وغیرہ نے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پینٹاگن وغیرہ دوسرے جو ناسا وغیرہ ہیں ان کی جو تجربات ہوتے رہتے ہیں موسموں کو کنٹرول کرنا، اور جو شیطانی اور تجالی قوتوں کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ بھی یہ کرتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ FOU بھی آ رہا تھا، وہ خلائی مخلوق وغیرہ، وہ تو خیر بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اتنی حقائق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید یہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہو، کیونکہ ایک دن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسی کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں آتی ہوئی اور وہ کو آسمان سے اتر رہی ہیں اور وہ کچھ یہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر پینٹاگن نے کل کہہ دیا کہ نہیں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو ہے نا یہ جو شیطانی قوتیں ہیں یہ دنیا کو کہیں نہ کہیں وہ مطلب ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں. مطلب کہیں جنگیں ہو رہی ہیں، کہیں فضائی آلودگی ہے، کہیں کیا ہے. اب یہ میں نے بتایا آپ کو کینیڈا کا، آپ یقین کریں کہ اتنا وہ حال خراب ہو گیا ہے. نیو یارک سے میں نے پتہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نیو یارک کا جو شمالی علاقہ ہے امریکہ کے، اس سارے کے سارے علاقے وہاں پہ بالکل یعنی کہ اتنے وہ خراب ہو چکے ہیں، پولوٹڈ ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا وہ مطلب سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. اور جو ایجڈ لوگ ہیں جو کہ مور دین 50s ہیں اور ان کو کھانسی کی اور سینے میں ان کو درد کی تکلیفیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اسکول کو فوری طور پر بند کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے دفاتر میں چھٹی کر دی ہیں، اور جو بہت زیادہ بوڑھے لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ گھروں میں بند رکھیں، یا بہتر یہ ہے کہ اگر کسی جگہ اور جا سکتے ہیں کسی دوسرے اسٹیٹ کے اندر تو وہاں چلے جائیں. تو یہ مطلب ایک عجیب ہی مطلب دنیا کے اندر پریشانی جو ہے یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور امریکہ جو ہے ان سب چیزوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے وہ پوری توجہ ہے جو ہے نا ادھر ایشیا کی طرف اور دوسرے ملکوں کے اندر فوجیں اتارنا، اس کو اٹھانا، اس کو بٹھانا، اور وہ رشیا کے ساتھ معاملات کرنا، چین کو کنٹین کرنا. ان کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے. اس وقت تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 32,000 ایکڑ سے زیادہ جو ہے مطلب وہ رقبہ وہاں پہ متاثر ہو چکا ہے، اور پتہ نہیں کروڑوں لوگ وہاں پہ متاثر ہو چکے ہیں. لیکن وہ بس ٹھیک ہے، ایک CNN کے اندر ایک چھوٹی سی خبر آئی تھی کہ ذرا بڑا کنسرن ہے اور فلانا ہے. کوئی کنسرن ونسر نہیں ہے. وہی میں نے آپ کو بتانا کہ بنیادی طور پر ان کی کوشش یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے جو ایک پاپولیشن کنٹرول کرنا ہے اس کو ہر طریقے سے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز کرنا ہے جس سے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو انسانیت کا جو ہے نا نقصان یا انسانیت کو ختم کرنے کی آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی. ایک ساتھ ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جنگ بھی ہو رہی ہے، نیوکلیر کے بھی خطرے پیدا ہو رہے ہیں، پولوشن کے بھی خطرے پیدا ہو رہے ہیں، وبائیں بھی پھیل رہی ہیں، ساری چیزیں ایک ساتھ ہی سب کچھ آ گیا ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ سوچی سمجھی تو لگتی ہے. مطلب سب یہ مین میڈ کرائسس ہیں جس کے حوالے سے میں پہلے بات کرتا رہا ہوں، اس لیے میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ کچھ مسئلے آ گئے تھے تو میں نے بات کرنی چھوڑ دی ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ گرو گاندھی تھے، ابھی بات آ گئی ہے شیطانی اس کے اوپر. گرو گاندھی ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے انڈیا کے اندر، جنہوں نے میں نے جب ان کو معلومات کی تو تقریباً انہوں نے مور دین 16,000 جو ہے انہوں نے ہارٹس کے جو ہیں انہوں نے ہارٹ کی جو ہے سرجریز کی ہیں. اور پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کو تقریباً کہتے ہیں کہ لاکھ سے پتہ نہیں لاکھ یا 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کی انہوں نے وہ بایوپسی وہ جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی وغیرہ انہوں نے کی، آپریشنز وغیرہ کیے. بڑا ماہر ڈاکٹر تھا وہ گرو گاندھی جو ہے. وہ کل خود جو ہے وہ دل کے دورے سے رات کو سوئے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہارٹ اٹیک سے چل بسے. اور مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے بھی میں نے جب پتہ کیا تو ان کے گھر والوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بھی ویکسین لگائی تھی، جبکہ گھر والوں نے منع کیا تھا. اب کون سی ویکسین لگائی تھی یہ نہیں پتہ، کہ کچھ ویکسین ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوئیں. اور ساری دنیا میں اس وقت آپ اگر دیکھیں یہ تو چھپا رہے نا، جیسے انہوں نے اس کو چھپایا تھا
کورونا کی اموات کو چھپایا تھا، مطلب جھوٹ بولا تھا اس کے اوپر کتنے لوگ مر رہے ہیں، لیکن اب جو حقیقت میں لوگ مر رہے ہیں تو اس کو یہ چھپا رہے ہیں. تو یہ بہرحال یہ سارے معاملات ہیں. یہ جو لوگ ان سب چیزوں میں بین الاقوامی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اگر جا کے تھوڑا سا تلاش کریں گے، آج کل تو ذرا ڈیجیٹل کا دور ہے تو ان کو بہت ساری چیزیں پتہ لگتی رہیں گی. جو بات اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر ہم فتنے کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، بیسیکلی دور فتنہ ہے. تو یہ اس وقت ایک بڑی صورتحال ہے. اچھا، اسی ساتھ ہی ایک اور بات یہ ہے کہ یہ تو معاملہ چل ہی رہا ہے، روس اور فلانا ادھر ادھر ساری ٹینشن، چائنا کو کنٹین کرو، شمالی کوریا کا معاملہ ادھر، وہ دوبارہ جو ہے جناب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایران اسرائیل کا مسئلہ بڑا گرم ہوتا جا رہا ہے. ایران جو ہے اس نے بیلسٹک میزائل بنایا ہے اور بڑے کامیاب تجربے کیے ہیں، اس کی وجہ سے اسرائیل کو جو ہے اس وقت بڑی زبردست ان کو ٹینشن ہے. اور آج میں نے صبح پتہ کیا تھا، مجھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اسرائیل جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کے اوپر ایک دو ہاتھ ایران سے کر لی جائیں. گو کہ اس وقت امریکہ اس خواہش میں نہیں ہے نا. نارملی جو جنگ کرانے میں تو امریکہ کی سب سے پہلے تھپکی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جنگ ہو جائے، لیکن اس مرتبہ سننے میں آیا کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ فی الحال فوری طور پر ایران کو نہ چھیڑا جائے. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ہے عوامل، ابھی کچھ پتہ لگ ہی جائے گا سازش اگر ہوں گی. لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ نہیں، بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے تھوڑا سا اگر کچھ مطلب مزید ڈھیل دی تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے مزید آگے بڑھ جائے. تو یہ جو ہے معاملہ ادھر بھی چل رہا ہے. مطلب اگر جو باتیں میں نے بھی آپ کو انٹرنیشنل بتائی نا ساری صورتحال، اگر اس کو 2 منٹ کے لیے اگر آپ موازنہ کریں گے تو آپ کو میں بتا دوں کہ ساری دنیا کے اندر انریسٹ جو ہے نا وہ پیدا ہو چکا. اس وقت کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی خطہ اس وقت مطلب دنیا کے اندر نقشے پہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ کو امن اور سکون کہیں نظر آئے. افغانستان کے اندر گورنر تھے، ان کے جنازہ تھا، ان جنازے کے اوپر کچھ لوگ جا رہے تھے. بڑا افسوسناک واقعہ ہے، کہنا بھی نہیں چاہیے، ہم لوگ مسلمان ملک ہیں اور اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. وہ جنازے کے اوپر بھی دھماکہ کسی نے کر دیا، اس میں بھی سنا ہے کہ 16 افراد جو ہیں اس کے اندر وہ ہلاک ہو گئے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں کہیں بھی مرتے ہوں، اللہ تعالیٰ شہید ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، جو کوئی بھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بے گناہ لوگ مر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم یہ دیکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہو کہ میں کیوں مر رہا ہوں، اور نہ ہی مارنے والے کو پتا ہو کہ میں انہیں کیوں مار رہا ہوں، تو سمجھ لو ان کا مفہوم تھا اس حدیث کا کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ قرب قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے اور دور فتنہ کی بھی ایک بہت بڑی نشانی. جو ان کا جو فرمان ہے اس کا یہ میں نے مفہوم آپ کو بیان کیا ہے. تو یہ جو ہے ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور یہی حال کچھ ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی اس وقت یہی حال ہے کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کون کدھر جا رہا ہے. ایک دوسرے کے لوگ دشمن ہوئے ہوئے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ بول کر غلط طریقے سے لوگوں کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. عجیب ہی صورتحال ہے. آج وہ اسی تمام افراتفری کے اندر جہانگیر ترین صاحب نے ایک نئی کنگز پارٹی بنا لی ہے، اور وہ کنگ پارٹی کا نام انہوں نے رکھا ہے استحکام پاکستان پارٹی. غالباً شاید یہ استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کا نام. اور اس کے اندر کافی جو ہے مطلب بڑے برانڈ کے پیراشوٹر جسے نا بڑے ایک جیسا سنا ہو کہ وہ برانڈ ہوتا ہے نا وہ لیوائس کا اور دوسرے تیسرے بڑے بڑے جو برانڈ ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے اندر میں نے بڑے برانڈ کے جو ہے نا پیراشوٹر دیکھے ہیں. وہ سارے برانڈڈ پیراشوٹر، ملٹی نیشنل پیراشوٹر جو ہے نا وہ وہاں پر موجود ہیں ان کی پارٹی کے اندر ماشاءاللہ. جنہوں نے کہ عمران خان کی پارٹی کو صحیح معنوں میں تڑکا لگایا، جن کے بارے میں ہم شروع سے بتاتے رہے، وہ سب الحمدللہ یہاں براجمان ہیں. تو وہ دیکھیں. لیکن بہرحال ایک بات میں بتا دوں کہ یہ ریپبلکن پارٹی بنا تو لی ہے، اور اس میں جو میں نے دیکھا ہے اس کے اندر زیادہ تر لوگ سرائکی بیلٹ کے ہیں. لیکن یہ میرا اپنا خیال ہے، مائٹ بی آئی ایم رانگ. ظاہر ہے ایک تجزیہ نگار ہوں، تجزیہ ہی دے سکتا ہوں. جو کچھ 2-4 لوگوں سے پوچھا وہ یہ کہ یہ پارٹی شاید کامیاب نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اصل میں اس ملک میں اتنا جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں، ان کے بھی قول و فعل میں اتنا تضاد آ گیا ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو کہا تھا کہ یہ چور ہیں، ڈبہ نمبر 10 کے اندر جو باتیں جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، ان لوگوں کے حوالے سے کہا گیا تھا، ان کے حوالے سے کہا گیا تھا یہ تو ملک دشمن ہے، یہ تو سیکورٹی رسک ہیں. ہم تو کہتے تھے نا، ہمیں تو آپ چھوڑ دیں، مطلب ہماری کوئی ویلیو نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری کہتی تھی. تو اب وہ آج ان کے حوالے وہ بیٹھے ہوئے، ان کے حوالے اقتدار کر گیا باجوہ صاحب، اور دوسرے صاحب جو ہیں ہمارے وہ بھی ان کے ساتھ اس وقت کہتے ہیں جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں وہیں سے وہ بھی پانی پی رہے ہیں ایک ہی پیالے کے اندر. تو اس وجہ سے جو ایک سچویشن بنی نا، یہ اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد اڑ گیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم کس پہ اعتماد کریں. تو اس وجہ سے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ کسی طرح بھی خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے جو باتیں بتائی تھی نا وہ از خود کہیں نہ کہیں ثابت ہو رہی ہیں. مطلب اگر میں اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کروں، کوئی اور XYZ اگر ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ ثابت نہیں، کیونکہ چیزیں نظر آ رہی ہیں.
تو لوگ مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ووٹرز جو ہے نا اس پارٹی کو کسی بھی پارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پرویز خٹک صاحب نے بھی وہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا علیحدہ گروپ بناؤں گا. میں نے کچھ پتہ کیا کچھ لوگوں سے، لگتا ہے کہ یہ جو ہے پرویز خٹک جو ہے نا اس قسم کی جو عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ پرویز خٹک ذاتی طور پر خوش نہیں ہیں. یہ بس مجھے بہت ہی ان کے قریبی نے بتایا ہے. لیکن اب وہ کیوں علیحدہ پارٹی بنا رہے ہیں فی الحال کیا ہے ابھی فوری چیزیں ابھی اس چیز کی سمجھ میں نہیں آئی. جو ایک اور تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کی والدہ کا یہ بات کنفرم ہو گئی ہے. جو مجھے شک پڑ رہا تھا، میں آپ کو یاد ہے میں نے ارشد شریف کے حوالے سے کہا تھا کہ اٹ واز این انجینئرڈ ایکٹ، اور میں نے کہا تھا انجینئر ایکٹ کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اور اس طرح اس معاملے کو خراب کیا جاتا ہے کہ جو اصل لوگ ہوتے ہیں، اصل مجرم کبھی بھی نہیں پکڑا جاتا، اور جہاں بھی چاہے جس کو چاہے پھر آپ اس معاملے کو مینوپولیٹ کر کے موڑ دیتے ہیں. یہ بات میں بار بار اسی چینل سے کہتا ہوں. اور آج وہ صورتحال جو سامنے آ گئی کہ ارشد شریف کی والدہ نے ایک درخواست دے دی اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو اور تمام دوسرے لوگوں کو جو ہے نا مطلب ان سے تفتیش کی جائے. یعنی دوسرے الفاظ میں انہوں نے ارشد شریف کے کیس کے اندر بھی عمران خان کو اور یہ جو ان لوگوں کو جو ہے مشکوک قرار دیا ہے، فیصل واوڈا کو، اور خاص طور پہ وہ جو آپ کے جو سرحد سے ہیں ان کے 2-3 قریبی ساتھی، ان کو جو ہے میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے، ان کو جو ہے انہوں نے اس کے اندر شامل تفتیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بلا وجہ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا. لیکن یہ جو ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے جو بہت بڑا یو ٹرن آیا ہے، اس میں صرف مختصر آپ کو بتاتا ہوں، اس کے پیچھے فیصل واوڈا صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا میں. اور یہ جو کچھ معلومات جو دی ہیں یہ فیصل واوڈا صاحب نے دی ہیں. اب جو معلومات فیصل واوڈا نے دی ہیں کہ اس کے اندر عمران خان صاحب یا دوسرے جو عمران ریاض اور وہ جو دوسرے اور لوگوں کے نام جو دیے جا رہے ہیں، وہ کس بنیاد پر واوڈا صاحب نے دیے ہیں یا کون سی انہوں نے معلومات فراہم کی، کیا چیز دی، کیا ثبوت دیے، ابھی میرے پاس فی الحال کوئی ایسی چیزیں. لیکن یہ آپ بتا دیں کہ یہ فیصل واوڈا کی طرف سے یہ ایک موومنٹ بنی تھی اور اس کی وجہ سے ایک نیا جو ہے نا گھیرا عمران خان کے گرد آیا ہے. ویسے آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کوئٹہ میں عبدالرزاق ہور کا بھی قتل عمران خان کے اوپر منڈ دیا تھا، وہ میں نے تو بہت پہلے، وہ تو قتل ہونے سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا. تو وہ تو خیر آج اس پہ سنا ضمانت بھی ہو گئی اور عمران خان کی آج کئی مقدمات میں ضمانت ہوئی. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں کہ عمران خان کو 10 جون تک گرفتار کرنے کا ان کا پلان ہے. اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن جو میرے پاس انتہائی اہم جو ذرائع ہیں انہوں نے مجھے آج سے تقریباً 4 دن پہلے بتا دیا تھا. اسی لیے اسی چینل کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 جون سے پہلے عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان ہے. اب یہ دیکھیں کیا کب کرتے ہیں، آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، لیکن پلان ان کا ہے. فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک بات میں بتا دوں کہ کام اس پہ ہو رہا ہے، زیرو ٹالرنس کی بات ہو رہی ہے. لیکن فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک بات اہم یہ ہے کہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم، دیکھیے پھر وہی بات بتا رہا ہوں کہ فوج تو چاہتی ہے، فوج کہہ رہی ہے کہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے، لیکن فوج سے زیادہ خواہش مند جو ہے نا وہ پی ڈی ایم ہے. کیونکہ پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کا زندہ رہنا یا عمران خان کا کسی نہ کسی شکل میں مطلب یہاں پاکستان کے اندر رہنا یا کسی بھی حالت میں ایگزسٹ کرنا ان کے لیے جو ہے نا ہمیشہ جو ہے وہ ایک مشکل کھڑی رہے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان رہے گا یا عمران خان اگر ایگزسٹ کرے گا ان کے لیے فی الحال کوئی بھی یہاں پہ مطلب کوئی چانس ان کو نظر نہیں آتا. تو لہٰذا وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ سب یعنی فوج سے زیادہ جو ہے نا پیچھے یہ پوشنگ کر رہے ہیں کہ آپ ہر صورت میں فوجی عدالتیں بنائیں. اور یہ حتیٰ کہ یہ تک آ گیا کہ اگر اس کے حوالے سے کوئی آئینی ترامیم کرنی پڑی تو وہ بھی کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے پہلے ترمیم ہوئی تھی، جو آخر تک اس کا جو ٹائم تھا آئین کے اندر گنجائش نہیں تھی کہ اسپیشل نکالا گیا تھا، وہ جو پبلک اسکول کا واقعہ تھا، آرمی پبلک اسکول کا. تو بہرحال وہ ٹائم جو تھا آئین کے اندر اسپیسیفک ایک اجازت دی تھی کہ اس وقت تک یہ اجازت ہے ان کے لیے، تو وہ 2019 میں ختم ہو چکا تھا غالباً. جہاں تک اگر میں غلطی پہ ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، میں اپنی یادداشت کی بنیاد پہ بات کروں. تو آج وہ اجازت ایگزسٹ نہیں کرتی، تو اس کے لیے آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی اور حکومت وہ کرنے کے لیے تیار ہے. کچھ ایسے ثبوت کل میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور پرسوں بھی کہا تھا کہ کچھ ایسے ثبوت جو ہیں عمران خان کے حوالے سے اسپائی کیمرے سے ریکارڈ کر کے جو ہے ایجنسیز کے پاس بھیجے گئے ہیں. یہ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں بار بار ایک بار نہیں سینکڑوں بار جو ہے ویوز آف فیصل محمد کہتا رہا تھا، آپ کو بتاتا رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں عمران کے قریب جو کہ ساری کی ساری معاملات کو گڑبڑ کر رہے ہیں. کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو کہ میاں نواز شریف کے ساتھ اور بیگم مریم نواز صاحبہ کے انتہائی قریب ہیں
اور وہ کہیں نہ کہیں اداروں میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ان کا تعلق جو ہے عمران کے 2-3 مخالف جو بھی افسران ہیں ان کے ساتھ بہت ہے. یہ ان کا پورا ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک نیکسس تھا. انہوں نے خاص طور پہ عمران خان کو اندر غلط معلومات دی اور ان کو اکسایا کہ وہ کچھ اس قسم کی باتیں کرو، اور ساتھ میں اپنے لوگوں کو بٹھایا اور کہا کہ ان سے جا کے اس قسم کی باتیں کرو اور ان سے ہی بات نکلواؤ اور ان سے یہ آرڈرز کرواؤ اور وہ ان سے کہو کہ وہ جناب ہم نے یہ کرنا ہے، یہ ہمارا پلان ہے، اور وہ تمام چیزیں بطور ثبوت پیش کرو. تو وہ ثبوت جو مجھے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ تقریباً 2 یا 3 جو ہے نا آڈیوز اور ایک ویڈیو جو ہے کسی اہم ملک کے ایک اہم شخصیت کو دکھائی ہے اہم لوگوں نے، اور اس میں کہا گیا کہ دیکھیں جناب یہ تو عمران خان صاحب بالکل جو ہے اس کے اندر انوالو ہیں، اور سیدھی سادھی ایک اسٹیٹ کے خلاف بغاوت تھی. اگر ہم کو بہت بڑا قدم اٹھانے جاتے ہیں تو یہ ہمیں اسٹیٹ کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہوگا، اس میں کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے. دیکھیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. مزید جو بھی خبریں آتی ہیں میں ضرور بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.